والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى جل جلاله وعم نواله في القرآن المجيد والفرقان الحميد إياك نعبد وإياك نستعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ درود پاک بآواز بلند میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو السلام علیکم۔ احباب جی وقار سب تو پہلے تہاڈا شکر گزار ہاں کہ اننے لوگ تشریف لے آئے دور دراز علاقے ظاہر ہے اپنے کم چھڈ کے مصروفیت نو ترک کر کے اپنی جیب وچوں خرچ کر کے تشریف لے آئے جے۔ احباب جی وقار میرے پاک پروردگار عالم نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ انہوں ہی میں موضوع باس بنا رہا ہوں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے۔ احباب ذی وقار اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں، عبادت وچ کسی دا دخل نہیں، عبادت صرف اللہ دی۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، ملک بھی ہو دیے، مالک بھی ہوئے، اور ہر شے دا اختیار کنٹرول سب میرے اللہ کو ہے، اور کوئی عبادت دے لائق ہو بھی نہیں سکتا۔ ساڈا جو کچھ ہے ساڈے کول اپنا کچھ بھی نہیں، نہ ساڈا رزق ساڈا ہے، چاہے تے دے دے چاہے تے لے لے، نہ ساڈے کول اولاد اپنی ہے، چاہے تے دے دے چاہے تے لے لے، نہ اے حسن ساڈا، نہ اے جوانی ساڈی، نہ اے خوبصورتی ساڈی، نہ اے عزت ساڈی، نہ اے سرداری ساڈی، نہ اے اختیار ساڈا، نہ اے جسم ساڈا، نہ اے جان ساڈے۔ تے جدو جان ہی نہیں ساڈی، جسم ہی نہیں ساڈا، تے اسی ہے کی ہاں؟ کچھ بھی نہیں۔ تھوڑا جہا کوئی شے لبھدی ہے تے اکڑ جانے ہیں، جدو پھر سٹ لگدی ہے پھر بہ کے رونے ہیں۔ سب کچھ تے ہوتا ہے، ہر شے دا مالک تے ہوئے، تے جدی ہر شے وے ساڈے کول ساڈا کچھ بھی نہیں، میں تے کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ تے ہوتا ہے۔ وہ ہر شے تو پاک ہے، اولاد تو پاک ہے، او رزق کھان تو پاک ہے، وہ پاک ذات ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں، کسی حکم چون کسی دی محتاجی نہیں، جو کرنا چاہے
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰੀਮ ਮੰਗਦਾ। ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਹਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਲੁਆਬ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਤਾਦਾ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨਿਕਲੀ। ਅਹਬਾਬ ਕੌਣ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਦਾ ਲੁਆਬ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅਹਬਾਬ ਜ਼ਿਵਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਸ਼ਫਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਨ ਲੱਭੇਗਾ, ਇਖਤਿਆਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਬੂਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦ ਅਜ਼ ਖੁਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਮੁਖਤਸਰ, ਉਹ بھی اللہ کو منگتا ہے۔ اگر ہور قریب کراں تے احباب ذوقار ہور غور کریے تے میرے تے وجد دی کیفیت تاری ہو جاندی ہے جدوں میں اے ویکھنا وا کہ میرا اللہ او ہے جدے سامنے سجدے چ سر میرا مصطفیٰ رکھدا ہے۔ اس تو بڑی میرے کول کوئی اللہ دے تعارف دے لفظ نہیں، سارے الفاظ بڑیاں آلہ گلاں آلہ نے، لیکن عملاً جدوں میرا کملی والا سجدے سر رکھ چھڑدا ہے، جدوں سجدے میرا نبی کردا ہے، جدے سامنے میرے نبی دی پیشانی زمین تے رکھی جاندی ہے، او دے تو آلہ کائنات وچ کون ہوئے گا؟ او میرا اللہ، وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے، وہ میرے واسطے فخر ہے کہ میں او دا بندہ ہوں۔ اے اللہ، اے اللہ، اس ساڑی عقیدت ہے، ساڑی محبت ہے۔ اے اللہ میں تجھے ہرگز سجدہ نہ کرتا اس لیے مانا کہ تو محمد کا خدا ہے، جدے سامنے میرا کریم، میرا محبوب، میرا مالک، جنہوں اللہ نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے اللہ نے جنہوں میرا مالک بنایا ہے، او دا مالک کون ہے؟ میرے مالک دا مالک اللہ ہے۔ تو سب کچھ تو ہوتا ہے، جنہوں جو چاہے دے دے۔ میں حیران ہوتا رہا سوچ سوچ کے۔ احباب زیوکار، شرک دا شہبہ بھی برداشت تو تے میں گھارے اپنے مالک کا نہ گھر دے تے سانو وارا ہی نہیں کھاندا کوئی ساڈی برابری گھر چو کر جائے، نہیں نہ وارا کھاندا۔ کی مجال پتر اچھی گل کر جائے، میں گھر چکھاں آج گوشت پکنا ہے، میں آکھاں آج دال پکنی، میرا پتر آ کے گوشت پکڑا ہے تے میری بیوی گوشت پکا چھڑے، میں یہ وارا نہیں، خبردار میں دال آ کے گیا تیری جرت کی میں گوشت پکا، کیونکہ میں با اختیار ہوں۔ تو اپنے اختیار نہ انسان اپنی رٹ نو چیلنج کرن دیندا ہے، نہ گورنمنٹ اپنی رٹ نو چیلنج کرن دیندی ہے۔ احباب زیوکار، گورنمنٹ عارضی ہے، انسان عارضی ہے، نہ گورنمنٹ کو کوئی اپنی شے ذاتی ہے، نہ انسان کو کوئی اپنی شے ذاتی ہے، تے پھر اللہ اپنی رٹ نو چیلنج کیویں کرن دے گا جدا ہے ہی سب کچھ، جدے سارے اختیار ذاتی نے، جدی ساری مالکیت ذاتی ہے، وہ حقدار ہے کہ وہ رٹ اپنی نو چیلنج نہ کرن دے۔ احباب زیوکار، اسی اللہ نو سجدہ کرنے ہاں، منہ کرنے ہاں کدے کعبے ال، کعبے دی کی کمال ہے، کی کمال؟ کیونکہ اللہ نے انہوں بیت اللہ کیا اپنا گھر رکھے، دی نسبت ہے
اللہ دا گھر ہے، اللہ کعبے وچ ہے تے نہیں، اللہ کہتے نہیں ہے نا، اللہ کعبے وچ تے نہیں ہے، لیکن اللہ نے انہوں اپنا ذرا علماء کو پوچھا بھئی کعبہ دی کی افضلیت ہے، کعبہ کی کمال ہے، اللہ دا گھر ہے، کعبے دا کی کمال ہے، او دے سے سجدہ کر کے منہ کر کے سجدہ کرنے ہاں، کعبۃ اللہ دا کی کمال ہے، او دی کی شان ہے، او دی کی کنی کو عظمت ہے۔ تے میرے کریم دی حدیث آ گئی، میرے سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ طواف فرما رہے ہیں اور فرمایا کعبہ تو بڑی عظمت والا، کعبہ تو بڑی شان والا، کعبہ تو بڑا عزتاں والا، کعبہ تو بڑا اعلیٰ، اے کعبہ تو بڑا خوشبودار، پر فرمایا قسم اس ذات دی جدے قبضہ محمد رسول اللہ دی جانے تیری عظمت مومن دے دل تو ود کے نہیں، تیری عظمت مومن دے دل تو ود کے نہیں۔ تو پتہ لگا بحکم مصطفیٰ مومن دے دل دی عظمت کعبہ تو ود دے، تے اتھے ہن حالت کی ہے جے کعبے ال تے لتاں کر لئیے تے مار چھڑ دے ہو، مومن دا دل توڑ دے رہیے کو پوچھ دے ہی نہیں۔ کعبے ال تے منہ کر کے تھکنا منع ہے تے مومن دے دل نو صبح تو شام تک توڑ چھڑنا ٹھیک ہے۔ احباب زیواکار، اسی دین کنو بنایا؟ بڑی گل کریے تو نماز پڑھ کے دین مکمل، اللہ نو مننا ہے نا تے پھر 24 گھنٹے دا مسلمان بڑھنے، 1 گھنٹے دا نہیں، میں نماز پڑھی فارغ، نماز فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، وہ تو آرڈر ہے، حکم ہے، اسی وہ تو پابند نہ، لیکن 24 گھنٹے دا مسلمان بننا۔ نماز ساڈا بندہ پڑھدا ہوندا باہر نکلدا تے اگاڑا نہیں شروع ہو جاتا، نماز پڑھدا ہوندا باہر نکل کے بدخوئی نہیں شروع ہے، نماز پڑھدا ہوندا باہر نکل کے غیبت نہیں شروع ہے، نماز پڑھدا حتیٰ کہ اسی جڑے سٹیج تے بان والے لوگ ہاں، جڑے تانوں دین سکھان والے لوگ ہاں، جنہ دی ڈیوٹی تانوں دین سکھان دی، جڑے ممبر رسول تے باندھے، یار کدی غور کیتا جے اسی ممبر تے بہ کے کی کرنے ہاں؟ بدخوئی، لوگاں نو گالاں، فلانا کچھ بھی نہیں، فلانا کوڑا میں سچا، فلانے دا دین کوڑا میں سچا، کینوں جھوٹا آکھے جانے، فلانا غلط، اسی تربیت ہی غلط کر رہے ہیں۔ احباب زیواکار، مسلمان ہونا سے 24 گھنٹے دا مسلمان ہونا پائے گا، انہوں سون لگیا بھی مسلمان ہے، وہ جاگیا دے مسلمان ہے، وہ سارا دن مسلمان ہے، صرف نماز پڑھ دے حد تک مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے بہن بھائیاں رشتہ داراں نال تعلق قائم کر رہے ہیں، تو پھر بھی اللہ دے حکم دا انہوں خیال رکھنا پائے گا۔ نماز اگر اللہ دے حکم دا خیال ہے تو رشتہ داراں دی صلہ رحم وچ بھی اللہ دے حکم دا خیال ہے، پڑوسیاں دے حقوق وچ بھی اللہ دے حکم دا خیال ہے، تے جے او کا ہن منجی چاہی ذمہ دار طبقہ بیٹھا عشر دے نہیں سکتا، رزق حرام کر لیندا ہے، احباب زیواکار لوگاں دا پانی چوری کر کے لا لیندا ہے، دکان تے بیٹھا کم تولدا ہے، دکان تے بیٹھا ملاوٹ کردا ہے، سود کھان لگیا اللہ نو دا خیال نہیں کردا، اللہ نال جنگ کردا ہے۔ احباب زیواکار جے رزق کمائن لگیا حلال دا خیال نہیں کردا، جھوٹ بولن لگیا خیال نہیں کردا، بے مانی کرن لگیا خیال نہیں کردا، لوگاں دا حق مارن لگیا خیال نہیں کردا، تو احباب زیواکار پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین آکھن دا حقدار ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اتنے کوئی لوگ مستثنا ہو گئے، پیر مستثنا نے جو مرضی کر دے رہا، وہ جی پیران دے برتن وکھرے، میں پیر ہاں نا، میں اپنی گل زیادہ کر لواں میں گلا نہیں بنے گا، میں جو پیر ہاں، میں اگر پیر دی گل کرنا تو میں سب تو پہلے اپنے آپ نو اگے میں پیر ہاں، نسل در نسل پیر ہاں،
پیراں دے بانڈے، پیراں دے برتن وکھرے، پیراں دیاں رضائیاں وکھریاں، پیراں دے جناب منیاں وکھریاں، ٹھیک ہے. وہ بیچارے جنہ دے گھر والیاں دے برتن نے انہاں بھی سارا سال انہاں نے ہاتھ نہیں لینا. پیراں نو کھوینا وکھریاں باغ ہے. میں پوچھا جانے جی نہ پوے جی تواڈے نہیں بننے. میں کہا کیوں؟ اسی پیر جڑے اسی کھتری ہونے ہیں. اللہ دے نبی نے ویکھو اسی کی لوگاں نو اللہ دسنا ہے. اب سی وقار اسی آپ اللہ بن کے نعوذ باللہ بہ گئے. ہن پتر بھی پیراں دینے، رزق بھی پیراں دینا ہے، اولاد بھی پیراں دینی، عزتاں بھی پیراں دینی ہیں، ہر شے تے پیراں دینی ہے. تو پھر اللہ جان دا مطلب کی ہے؟ تے تانوں تے رزق بھی پیراں دیتا، اولاد بھی پیراں دیتی، سارا کچھ پیراں دے چڑیا. تسی میں دسو پیراں نو ہر شے کہیں دیتی. بابے زیوکار دین والا اللہ ہے. کائنات دے مرشد اعظم نو ویکھ کے اگے ٹرنا ہے. کائنات دا میرا مرشد میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا لیڈر میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آقا میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. احباب زیوکار کائنات دے مرشد اعظم نے، آپ دے صحابہ آپ دے مرید نے. نبی دے مرید کون نے؟ حضور دے صحابہ. احباب زیوکار میرا نبی تے صحابہ نو اپنے مریداں نو نال بہا کے کھویندا ہے. ہن کیڑا وڈا پیر جم پیا جڑا کہ وہ مرید باہر مرے میں اندر پواں. کائنات دا مرشد اعظم پیر ہی ہوئے جڑا سرکار دی سنت دا پابند ہے، ورنہ پیر نہیں ہے، فراڈ ہے. وہ پیر ہی نہیں ہے جڑا حضور دا غلام نہیں ہے. احباب زیوکار تسی مرید ہو جڑے پیر دے، کیا انہاں دی جد نسل دے دشمن ہو یا سجن ہو؟ جدا کوئی مرید ہے کیا انہاں دی نسل دا انہاں دیاں اولاداں نو شہزادے کردے رہندے ہو کہ نہیں ہو کردے رہندے؟ انہاں دیاں اولاداں دی خدمت کردے رہندے ہو کہ نہیں؟ او پھر کائنات دے مرشد اعظم دی اولاد تو نس کیوں جاندے؟ تیرے پیر دا پتر ہوئے تے تینوں پیارا ہے، تے محمد عربی دا پتر ہوئے تے تینوں کیوں پیارا نہ ہو؟ جیل سازیاں نہیں. تو میں عرض کر رہا، میں اگے جلدا پیا. احباب زیوکار اللہ نو شرک دا شائبہ بھی قبول بالکل نہیں، بالکل نہیں، قابل قبول ہی نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے. اللہ حقدار ہے کہ شرک دا شائبہ بھی ادھر نیڑے تک نہیں ہونا چاہیے. اللہ حقدار ہے، اعلان کیتا کرو اللہ تو سوا کوئی دے نہیں سکتا، اللہ تو سوا کسے تو منگیا نہیں جا سکتا، اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہیں، اللہ تو سوا کسے تو منگیا نہیں جا سکتا. ہاں جنہ لوگوں کو اسی جاننے ہیں انہوں نے اللہ سمجھ کے نہیں جانتے. اگر اللہ سمجھ کے جائیے تو شرک ہے، اگر اللہ سمجھ کے نہ جائیے تو پھر سنت صحابہ نو جیڑا مسئلہ آ جاندہ میرے مصطفیٰ کریم کو جاندے ہیں نا. صحابی آ جاندے ہیں یا نبی اللہ تلوار ٹوٹ گئی، یا نبی اللہ تلوار ٹوٹ گئی. ہن پیچھے کوئی سامان نہیں، یا نبی اللہ تلوار ٹوٹ گئی. اللہ دے نبی نے نہیں آکھے اللہ تو منگو، کیونکہ میرے نبی دی تربیت ہے. اللہ دے نبی نے پتا ہے صحابی اگر میرے تو منگدا ہے تے اس سے نیت نال منگدا ہے میں نبی اللہ دے دتے چو دے گا. میرا نبی اللہ دے عطا چو اللہ دے اختیار چو دے گا. جدو اللہ دے اختیار چو منگاں گے تے پھر او ہے اللہ دا دے گا. اللہ نے جو عطا کیتا، مثال دے طور تے احباب زیوکار اسی نا وہ ڈیوائیڈ ہوئے لوگ ہاں. اگلے دن میں نے ایک بندہ نے اگر نے کہا جی فلانے جڑے صاحب نے نا وہ اکھ دے پیا ہے وہ پیر نہ ویسے وہ آندے پیا جی میں قرآن پورا پڑھ چڑیا میں وسیلہ نہیں لبا. میں کہا میں تین سناواں باقی انہوں سنایا. میں عرض وے ایک گھر نس گیا میں وسیلے دے نیڑے نہیں جانا، دوجا گھر نس گیا ساڈیاں کیا لوڑ ہی وسیلے دی اللہ نہ جویا ہے. دونوں گلاں نہیں ٹھیک.
کوئی اللہ تو منگے گا بسم اللہ، اللہ دے بندے نہیں ہاں، تیرا میرا اللہ نہیں ہے، صرف پیران دا ہی اللہ ہے، ہر ایک دا اللہ ہے نا، سب نو دیندا ہے، منگے تو جے کوئی وسیلہ دے لیندا ہے تو وسیلہ دینا بھی جائز ہے، موجود ہے۔ تو احباب عزیز وغیرہ، لیکن اللہ دے اس بندے دا وسیلہ جن نے اللہ دے نا دے زندگی گزاری ہے، جڑا اللہ نو پیار۔ تو صحابہ حضور دا وسیلہ دے کے منگ دے رہے، نبی نے طریقہ سکھایا۔ ہن صحابی آیا، یا نبی اللہ تلوار ٹوٹ گئی، حضور نے نہیں آ گیا، صحابی نے جا نا میں کی کراں، میں تلوار میرے کو تو پیچھے سامان ہی نہیں، تو کیویں منگن آ گیا، تلواراں پئیاں ہی نہیں ہیں، جنگ دی حالت ہے، تو لڑنا تو میرے کو کیوں منگیا، اللہ تو مانگنا، کیونکہ آقا نے تربیت کیتی ہے، اللہ دے نبی نو بھی پتہ ہے، صحابی نو بھی پتہ ہے، حضور کو اللہ دے مقبول بندے کو منگن دا مطلب ہے اللہ دے اختیار اچو دے۔ آو آپ زیواکار تواڈیاں جیباں وچ پیسے ہون گے، میری جیب وچ بھی ہیں، میری جیب وچ بھی تواڈیاں جیباں وچ پیسے ہیں نا، میرا نہیں خیال کسی دی دوستو جیب خالی ہوگی، کسی دی خالی ہے جیب، تھوڑے بہتے ساریاں دی جیب، تسی ایمان نال دسو یہ پیسے تواڈے نے؟ یاد تسی من دسو پیسے تواڈے نے؟ ہے کسی ٹل جڑا آکھے میرے نے؟ اللہ دی عطا ہے نا، اللہ نہ چاہے تے نہ دے وے، اللہ دے دتے نہ ہو تواڈی محنت نال نے، لوگ بڑی بڑی محنت کرتے برباد ہو جاندے، وہ چاہے تو ساڈے چوں کسی نے بھی نہ اٹھن دے، وہ چاہے تو سانو ایتھے ہی ختم کر دے، ایک سیکنڈ لگے گا، ساڈے کول کوئی اختیار کوئی طاقت، یہ پیسہ ساڈا نہیں، میں صرف گل سمجھانا جا رہا ہوں، بے شک تسی محنت کرتے ہو پر پھر لبدا کیویں اللہ دی، اینا پیسوں دا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اللہ نے تھانوں دے کے اختیار بھی دیتا، ہن کوئی منگن والا آ جائے بجی اللہ دے نا تے دے دیو، انہوں تسی جیب وچوں کڈ کے دے دیو تو تسا دتے کہ اللہ نہ چاہندا تواڈے دماغ وچ ہی نہ پوندی، اللہ نہ چاہندا تانوں پیسے ہی نہ دیندا، جدوں کوئی تواڈے کولوں بندہ منگ رہا ہے تانوں اللہ سمجھ کے نہیں مانگ رہا، اگر کوئی تانوں اللہ سمجھ کے منگے گا شرک ہے، وہ تانوں سمجھ رہا اللہ نے تانوں دتے نے، اللہ دے دتے وچوں تانوں دین دا اللہ نے اختیار دیتا ہے، اور پھر تواڈے دماغ وچ پانا ہے، نہیں تو لوگ منگدے رہ جاندے کوئی دین نوں تیار نہیں، تواڈے دماغ وچ مالک نے پانا ہے، ایدی مدد کر میرا بندہ آیا ہے، اللہ نے طریقہ رکھیا ہے، ہن تسی 100 یا 200 یا 400 یا 500 کٹ کے دے چھڑ دیو، اے شرک نہیں ہے اللہ دا ہی، اللہ تو سوا کسے دا نہیں، ایویں صحابہ نو پتہ ہے رسول کو منگنا ہے، اللہ نے رسول نو اختیار دیتا، اللہ نے نبی نو اختیار عطا فرمایا۔ ہن اللہ دے نبی نے بھی یہ نہیں آکھیا اللہ جاؤ، اللہ دے نبی نے بھی نہیں آکھیا ایک منٹ رک جا میں اللہ نال گل کراں بے دی، یا اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، ہن میرے کول تے تلواراں دا ذخیرہ کوئی نہیں، میں کی کراں؟ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین تو سکی کھجور دی سوٹی چاہی، فرمایا صحابی لے جا لڑ، صحابی لے کے ٹریا، ہن صحابی بھی جے تے ہوندا نا کوئی ساڈے ورگا 14ویں صدی دا مولوی پیر نو حضور دیندے وجہ لڑتے، ساڈے رنگے انج نے انہاں نے یا نبی اللہ نے سوٹی نال لڑیے جا کے، اسی مرنا ہے تلواراں نے، لیکن حضور دا صحابی ہے نا، انہوں پتہ ہے، انہوں پتہ ہے اللہ نے اپنے نبی نو اختیار دیتا، جو سرکار فرما چھڑن وہی ہو جاندا ہے، اللہ کردہ اللہ ہے، ہو جاندا ہے، اللہ نے اختیار دیتا ہے۔ صحابی رسول نے سوٹی لئی ہٹ کے میدان نو ٹریا، سوٹی نو لہرایا اور تلوار بن گئی۔ بابے زیواکار تو اللہ دے دیتے نال ایویں اللہ دے ولیاں کو اگر جاننے ہو نا تے اسی انہاں نوں یہ سمجھنے آ کہ نہ زندگی اللہ دے نا تے گزاری ہے، انہاں چوں سرکار دی خوشبو آندی ہے۔ میں نجف اشرف تو کربلا نو ٹریا نا پیدل، جدوں میرا شوق ہے میں کربلا پیدل جانا ہے، یہ میرا شوق آ، تقریباً 100 کلومیٹر سفر آ، تو جدوں میں کربلا تو نجف نو ٹریا نا تو میں نے سوال کیتا گیا تسی جناب کربلا تو نجف نو جا رہے ہو؟ میں کہا جی جا رہے ہیں، دو وجہ نے جانے کی، میں کہا ایک تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف حدیث ہے، میرے کریم نے مولا علی نو فرمایا
اے علی انت منی وانا منکا، اے علی تو میرے وچوں تے میں تیرے وچوں، تو میرے وچوں میں تیرے وچوں۔ اور دوسری ترمذی شریف دی حدیث 66 اور حدیث صحیح ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، تے میں تے ایک محمد کول دوجے محمد کول چلا۔ اور دوسری میں عرض کی تھی، میں کہا جی دوسری گل سن لو، میں چلنا امام علی مقام کو، تو امام علی مقام کو جانا پیا تو نیت رکھی بیٹھا، میرے کریم نے فرمایا بخاری مسلم ساری سیاستہ بھری پئی ہے اور حدیث صحیح ہے، کوئی مکتبہ تو شاملہ نے بھی حدیث صحیح آکیا، کوئی دنیا دے کوئی ایک فرقہ بھی اس حدیث نو جھٹلان نو تیار، سارے نے آکیا حدیث صحیح ہے، ادھے رجال ٹھیک نے۔ تو احباب زیوگار میرے کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ان الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا، آقا نے فرمایا حسن تے حسین دنیا دے میرے دو پھول نے، ریحانتا من الدنیا دو، اور ریحان اس پھول نو آکھیا جاندہ جیڑا خوشبو دے وے، حضور سن کے آندے آئے میرے دو پھول نے، معنی اگر کرانگے تیدا معنی بنے گا دوستو، اللہ دے نبی نے فرمایا حسن اور حسین دنیا جو میرے دو خوشبو دین والے پھول نے۔ میں تے سرکار دی خوشبو لین چلیا، حضور دے پھول خوشبو والے، حضور جنہاں نو سنگ دے آئے، میں تے اتھے میں اپنے کریم دے پھلاں دی خوشبو لین چلیا، تے جڑے نبی دے پھل ہون، جے تو نبی دی خوشبو آوے دوستو، کیا او تو میں رسول دی خوشبو نہ لواں؟ تے جے نبی دے پھلاں تو خوشبو نہیں لینی تے پھر کن دے تو لینی ہے یار؟ اب برے صغیر اے دے چھپڑا کھڑیاں یا انہاں پھلاں تو لینی ہو جڑے مشو کالے، حضور دے پھلاں دی بھائی خوشبو لینی ہے۔ تو احباب زیوگار اگر اس پاس سے آ جائیں گے نا دوستو، آج کل یہ آکھیا جا رہا ہے کہ کسے قبر تے نہ جاؤ شرک ہے، اور یہی بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین اس چسپاں کیتی جا رہی ہے، پیرال نہ جاؤ، فلاں ٹھاں تے نہ جاؤ، او جی قبراں تے نہ جاؤ۔ دوستو اگر اس پاس سے گل آ جائے گی تے اگر قبراں تے جانا شرک ہوئے گا تے میں عرض کراں کم از کم میں بہتا دعویٰ نہیں کران گا برے صغیر ایک بھی نہیں بچے گا۔ ٹوڈو اپنے اکابرین نو مکتبہ فکر دیوبند ویکھو، مکتبہ فکر اہل حدیث ویکھو، بریلوی تے اگے ہی مندے نے، اسی تے پھر اگے ہی پیر پرست لوگ، اسی تے قبران تے جاننو، لیکن قبرانو یا قبران پیانو اللہ سمجھ کے جان دے، اللہ والے سمجھ کے جانے آن، اوتے کھڑو کے منگ دے کی دے تو آن، کوئی ہے جڑا قبر آنے تو منگے؟ اگر کوئی غلط فہمی چیت نکل جائے، منگنا کی دے تو ہیں اوتے جا گئے، اوتے جا گئے، انہیں آکھیا میں بحرین گیا تو اوتے ایک بندے نے آکھیا کتے گیا ہو؟ اسان کہا جی اسی گئے شاہ عبدالعزیز بڑے بزرگ انہوں نے مزار تھے، تو انہیں آگا میں تسی اتھے کیوں گیا ہو؟ میں کہا کی ہو گیا؟ انہیں کہا جی اندھے اتھے کی لین گیا، اتھے فائدہ ہی کوئی نہیں جانتا، کسے حدیث سے چاہے کہ نہیں ہے تسی کیوں گے؟ میں کہا یاد نہ رینجو، کوئی گل نہیں، میں عرض کرنا لمبی گل نہیں کرتا ہے، تو بڑے دلائل نے ایک گل کرنا، تو میں کہا کدی عمرے تے گیا ہو سکیا؟ ہاں گیا، تو میں کہا اتھے ریاض الجنہ گیا، اسے کہا ہاں ریاض الجنہ ہی تو میں گھس گیا، میں اتھے نوافل پڑھے، وچ بڑی دیر گھسیا رہا، لوگاں نے چایا کڑیے، تنگ آگے لوگ میں نہیں نکلیا نفل پڑھ کے، تو میں کہا کیوں گیا؟ کہ نہیں قرآن ریاض الجنہ دا نا ہے، بھائی کوئی ہے نہیں، مڑ کیوں گیا؟ یعنی اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جڑی ریاض الجنہ جڑا ہے، یعنی
آقا نے فرمایا میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر تک جڑا ٹکڑا ہے جنت دا باغ ہے، لہذا میں باغ وچ بڑھ گیا۔ تو میں کیا پھر نبی دی دوجی حدیث سن، میرے کریم نے فرمایا کہ منافق دی قبر دوزخ دے باغاں چوں باغ ہے، دوزخ دے گڑیاں چوں گڑا ہے، اور مومن دی قبر جنت دے یہ اتھے نہیں اپڑیا، اتھے اپڑ گیا دے اتھے بھی جنت دا باغ ہے، اتھے بھی میرے نبی دا حکم، اتھے بھی میرے ایک ہی مطلب رسول دی ایک گل من لئی دوجی آقا فرمایا نا ریاض الجنہ جنت دا باغ ہے، اور فرمایا منافق دی قبر دوزخ دے گڑیاں چوں گڑا اور مومن دی قبر جنت دے باغاں چوں باغ ہے، جڑا اتھے نہ پڑیا اس باغ تے پہنچ گیا تاں بھی جنت وچ پہنچ گیا، اتھے پہنچ گیا تاں بھی جنت وچ۔ احباب سیواکار حالات جڑے نا صرف اج کل حالات انہیں خراب ہو چکے ہیں۔ میرے حضرت صاحب پیر عیاض شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے بارے میرے بزرگاں وڈیرے انہاں دے نال دے میں سنائندے نے، ہن تے رہی انہاں دے نال دا بھی شاید ہی کوئی گیا ہے، لوگ میں سنائندے آندے جی حضرت صاحب فرماندے ہو لوگو کئی دین ہونے جے، کئی نویں کلمے نکلنے جے، تے اے پرانی جرنیلی سڑک جے بڈھا کلمہ نہ چھڑیا جے۔ اے ہونے نہ کئی گیماں، ہر بندہ اپنی گیم کھیڑ رہا ہے، ادلی چیز لکا گیا ادلی بھی کھا دیندہ ہے، اے منافقت ہے، اور اس ممبر تبہ کہ منافقت نہیں، اللہ تو سوا واہ کوئی نہیں، لیکن اللہ نے وسیلہ رکھیا ہے، اس جنت دے باغ جا کے جدو منگاں گے اللہ جلدی عطا کر چھڑ دائے۔ منگنا کی دے تو ہیں اللہ تو سوا کسے پیر فقیر جیوندہ ہوئے یا دنیا تو گیا ہوئے مانگ سکتا ہے؟ ہاں دعا کروانا سنت زندہ کولوں، دعا کروانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس دے وسیلے نال دعا منگی، کسے دے وسیلے نال دعا منگنا سنت ہے۔ پھر آگو گے ایک ہی میں منگی عمر تو انہیں سنت ہے، کھولو بخاری شریف کتاب المناقب باب ذکر عباس، حضرت نبی کریم دا چاچا حضرت عباس احباب زیوکار حضور دا خلیفہ اور خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفے جڑے خلافہ نے احباب زیوکار حکمران نہیں نے، یاد رکھیا جے بادشاہ نہیں نے، خلافہ جڑے نے حکومت رسول اللہ دی، آقا فرمایا 30 سال تک میرے بعد میری خلافت ہوئے گی، پھر ملوکیت ہوئے گی۔ 30 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے حضرت امام حسن علیہ السلام تک اے جتنے نے اے خلافہ نے حکومت رسول اللہ دیئے، اے صرف نظام چلان دینے نہ دی ڈیوٹی حضور دی غلام میں۔ دوجہ لفظائیں نائب رسول نے، اگلا لفظ آکھاں تے رسول اللہ دے سجادہ نشین نے۔ تو حضرت عمر کو لائے حضور دعا کرو بارش نہیں آ رہی قید پہ گیا، انصاف کریا جے، حضرت عمر نو دعا کرنی چاہیے دی کہ نہیں؟ خلیفہ وقت نے، نائب رسول نے، مسلمانہ دے تو مسلمان جو آئے نے بارش قید پہ گئی، اونٹھنیاں دے دودھ سکھ گئے، حالات خراب نے، عمر دعا میرے کول کوئی آ جائے، میں اپنے پیر عیاض شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا سجادہ نشین ہاں، میرے دادے دا کوئی مرید آ جائے شعیب شاہ دعا کر دے، میں کی کراں گا نا یا نہیں کراں گا؟ یا کارا کر سا کل پرسو چوتھ آویں تساں کوئی کھلو گیا کہ شعیب شاہ یہ پرسو دعا چنگی ہوندی اج نہیں ہوندی، تے جے میں پرسو دا کارا کرنا ہے تو تساں کی سمجھنا ہے وچ کوئی گل ہے اور ساڈی بہتری ہو سکتی نہیں تے کارا کیوں کردا؟ حضرت عمر وعدہ کر رہے ہیں کل کٹھے ہو جاؤ، بخاری شریف گواہ ہے، کل اے نہیں آ گیا دعا کرنا ان کو اور لگتا ہے یار، منگنی کی دے تو ہے اللہ تو۔ اچھا ایک اور مزے دی گل دسو، حضرت عمر چاہ اللہ تو منگن تے اللہ نہیں دیں دے، اللہ پابند نہیں ہے، لیکن مہربانی فرما چھڑ دے نے، میرا ایمان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگ دے تو اللہ عطا فرما چھڑ دے، کیونکہ وہ عمر ہے نا، میرے کل دلائل موجود نے، وہ عمر ہے دریائے نیل سکھ جاوے، تے حضرت عمر ایک رکا لکھن با اللہ دے حکم نہ وگنا ہے تو وگنا، جے نہ بچیاں دے خون نال وگنا ہے تو نج نہ وگ، کدی نہ وگی، تے جے اللہ دے حکم نال وگنا ہے نا تے وگ، رکا جا کے دریائے نیل دے وچ سٹیا جاندا ہے، دریا وگنا شروع کر دے۔
عمر دا رکا انی طاقت رکھتا ہے. عمر کوئی عام آدمی یار حضور دا سجادہ نشین ہے. حکومت رسول دی. عمر جڑا آرڈر کرے گا حکومت رسول اللہ دی ہے نا. میرے کو کیوں اگے بیٹھو کو میرا کمال ہے. اس تو پھر ریاض شاہ دا سجادہ نشین. تو عمر رسول اللہ دا سجادہ نشین. وہی عمر ہے نا مدینہ منورہ رسول اللہ دے جڑا ممبر تے باندھا ہوئے او تو کھڑو کے صد مارے اے ساریہ پہاڑ دی اٹھ لے تے شام اچ ساریہ کتنے سو میل دے سفر تے بھی آواز سن لوے. او حضرت عمر دعا کرے تے اللہ بارش بھی عطا فرما چھڑ دے. لیکن کیوں نہیں دعا کرے؟ گل بڑی ذرا غور نہ سمجھنا آئی. کیوں نہیں؟ فرمائیں کل سارے کٹھے ہو کے آؤ. سارے ہن کل سارا مدینہ کٹھا ہوگا. بخاری موجود بے شمار کتب ہے. میں بخاری تو کم حوالے دی لوڑ نہیں. سارا مدینہ. اور مدینہ چ اس زمانے لوگ ہیں کون؟ صحابہ نے. جہیت صاحب یا پھر اگر جیڑا صحابی نہیں ہو تابعی ہے کیونکہ صحابہ موجود نے. جے صحابہ نو ویکھ لیا ہو تابعین تو تھلے دا طبقہ مدینے چ زمانے چ کوئی بھی نہیں. صحابی نے یا ہاں وہ سارے کٹھے ہزاراں لوگ جید صحابہ تابعین لوگ کٹھے. صبح حضرت عمر آئے. ہن گل جو بنی وہ صبح دعا کرنی کچھ ہے جڑا عمر آندا کل کرنی. تو نہیں سمجھ پہ ہوندی کچھ ہے نہیں. تے حضرت عمر جو منگنی لوگ آئے بیٹھے کہتے منگنی اللہ تو منگنا کل سارے کٹھے. ہن کچھ ہے او کی ہے. امام بخاری نے بڑا دس چھڑیا. حضرت عمر آئے جلے سارا مدینہ کٹھا صحابہ اور تابعین کٹھے. حضرت عمر نے کی کیتا دعا منگن لگیا. حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچے نو پھدیا تے اگے چا کھلا رہا. صرف اگے نہیں کھلا رہا مڑ ہاتھ چا اٹھائے جانے یا اللہ اگے تیرے نبی دا وسیلہ دے کے منگ دیا تو بارش دینا ہے. آئی تیرے نبی دے چاچے دا وسیلہ دے کے منگنے عطا فرما. آئی تیرے نبی دا. اور احباب زیوگار ایک اور مزے دیا تے ساریاں نے پچھو کیا کیا آمین. دوستو آمین آکھن والے کون لوگ نے؟ صحابہ اور تابعین. یعنی اجماع ہو گیا. اور احباب زیوگار لمبی گل ہوئے گی. میں ذرا عام فہم گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. اگر انہوں میں تھوڑا سکیل کر دیاں گا تو انہوں پرابلم آ جائے گی. صرف ایک عرض کردہ جاواں اجماع کنوں آکھیا جاندہ ہے. اجماع دی اقسام امام شافعی نے بیان فرمائیاں. اجماع دے سب تو اعلیٰ جڑا کلام کیتا امام شافعی دے. اور امام شافعی فرمائندے نے اجماع ہے یو اقسام بیان کر کے نا اجماع سکوتی دیاں اخیر فرمایا اجماع ہوئیے جے ایک مجتہد کھلو کے اعلان کرے نا تو باقی تمام مجتہدین او دے واسطے اعلان او دی تائید دا اعلان کرن. تے تھے حضرت عمر بھی مجتہد نے اور سارے صحابہ بھی مجتہد نے. حضرت عمر رسول اللہ دی آل نو اللہ نو وسیلہ دے رہا ہے اور دس رہا ہے کہ پہلے میں رسول نو دیندہ تے نال دس رہنے کہ اے اللہ جدو تیرے سامنے اسی اپنے نبی نو وسیلہ دے گیا تو بارش دے دینا ہے قبول کر لینا ہے. آج تیرے نبی دے خون نو وسیلہ دینا قبول. نعرہ تکبیر احباب زیوگار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہزاراں صحابہ اور تابعین کیوں جو میں سمجھا ہوں اس کرانگا وہ تو آپ بہتر جان دیں لیکن میں سمجھا کہ ان لوگوں نے بھی پتہ لگ جائے اور قیامت تک کون والے مسلمانوں نے بھی پتہ لگ جائے اور میں امت دا اجماع کرا دیا. اجماع صحابہ ہے کسی دی جرت ہے اللہ اجماع صحابہ ہے. اور اے دیتے اجماع کہ اگے تیرے نبی نو وسیلہ دیں نالے بھی دا اگے تیرے نبی نو یعنی صحابہ نبی نو وسیلہ دین دے ہائے اللہ آگے اور تو سیراب کر دینا ہے. یا اے بھی نال ثبوت آیا کہ اللہ قبول بھی فرمائندہ. ہون سانو تیرا نبی نظر نہیں ہوندہ ہون تیرے نبی دے خون نو وسیلہ دینے ہیں. حضرت عمر دا وسیلہ دینا صحابہ اور تابعین دا آمین آکھنا اجماع صحابہ ہے اور اجماع سب تو اللہ ہے ہی ہو جڑا صحابہ دا اجماع. اس اجماع کوئی توڑ نہیں سکتا وہ دیتے کوئی گل کر سکتا نہیں. تو پتہ لگا اللہ کے وسیلہ دینا
میں لفظ سنت کیوں آکھیا اڑو دی بھی تشریح لیندے جاؤ، اس تو آکھیا کہ میرے کریم دی حدیث علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، فرمایا خلفاء دی سنت بھی میری سنت ہے۔ تے حضرت عمر کون نے؟ تو پھر کی دی سنت ہوئی؟ کریم آقا دی۔ پتہ لگا آل دا وسیلہ دے کے بھی اللہ کو منگنا یہ بھی سنت ہے، حضور دا وسیلہ دے کے منگنا بے شمار دلائل اور پیش کیتے جا سکتے ہیں، لیکن میں اپنا مقصد چھڑ جاؤں گا، میں اپنی گل تے جا رہا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین دے خلاف نہیں، اگر خلاف کرو گے تے پھر کتنے گلتو گے یار شاید۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ بخاری شریف دی اتنے حدیث ختم ہوئی، حضرت عمر نے دعا کی بارش آ گئی، اللہ نے قبول کر لی۔ ابن عساکر اس حدیث نو اگے ٹور کے آندے جدو حضرت عمر نے دعا کی تو حضرت عباس نے بھی ہاتھ چاچا اگے کھڑے یعنی یا اللہ انہاں مینوں تیرے سامنے کسے میرے کمال دی وجہ تو نہیں کھڑا کیتا، میرے گناہ نال بھرے ہاتھ نے، یا اللہ انہاں ہاتھاں لو نوائک، انہاں لوگاں مینوں تیرے سامنے وسیلہ اس تو دیتا ہے جو میرا تے تیرے نبی دا تعلق ہے، میں تیرے نبی دا چاچا خونا، یا اللہ ہونے نہ گناہ نال بھرے ہتھاں لونا ویک اپنے کریم اپنے محبوب اپنے مصطفیٰ دی تے میرے تعلق لو ویک۔ راوی اندن ہاتھ تھلے نہیں ہے بارش۔ احباب عزیز وقار ممکن اتو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگلی گل کرنا، اچھا ہون زندہ واسطے وسیلہ ثابت بے شمار گلہ، میں ہون گل تے اتھے آ رہا، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا۔ ایک تو انہوں اور مدد دی گل سنا دا جاواں، جڑا اج کل ڈگا لگا قبراں تے نہ جاؤ، قبراں تے نہ جاؤ، قبراں تے نہ جاؤ، یہ سن دے ہو نا روز، ضروری ہے تو انہوں یہ سمجھانا۔ قبراں تے کدی بھی جاؤ تو اللہ سمجھ کے نہ جاؤ، قبراں تے کدی بھی جاؤ یہ سمجھ کے نہ جاؤ قبر والا تو ان کچھ دے گا، نہ قبر والا کوئی تو دے سکتا ہے، نہ اسی قبر والے تو منگنے آن، اسی صرف اللہ تو منگنے، اللہ تو سوا کسے تو منگ دے نہیں، اللہ تو سوا کوئی دے سکتا نہیں۔ تو احباب عزیز وقار لیکن قبر کی دیتے جاننے ہیں، او دیتے جاننے ہیں جیڑا نے زندگی اللہ دے ناتے وقف کیتی ہے، زندگی اللہ دے ناتے ہن اوتھے کھڑو کے ہن جن نے اللہ دے نا تے زندگی وقف کیتی، آ جاؤ میرے کریم دی حدیث تے آقا نے کی فرمایا، مومن دی قبر جنت دے باغائیں چو باغے، مومن دی قبر جنت دے باغائیں چو باغے، جن نے زندگی اللہ دے نا تے وقف کیتی او دی قبر دا ٹکڑا جنت دے باغائیں چو باغے، اسی تے جنت دے باغ وچ کھڑو کے او دا وسیلہ لے کے آنے یا اللہ عطا فرما دے، اور یہ جائز ہے۔ اور اگے آ جاؤ المحند المفند دیوبندی مکتبہ فکر دیوبندی متفقن علیہ عقیدے دی کتاب جدے تے 70 علماء دیوبند دے دستخط موجود نے۔ کیوں لوگ اپنیاں گلاں حقیقتاں بھول جاندے ہیں، کتے کتے اسی بھول گئے، کتے کتے او بھول گئے، کتے کتے اسی بھول گئے۔ اسی بھی اللہ حضرت احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ دا نا جڑا استعمال کر کے تے اللہ حضرت دے جڑے نظریات نے افکار نے انہوں پیچھے کر دیتا، پسے پشت کر دیتا اعلیٰ حضرت دے افکار نو۔ میں ایک فتوہ اعلیٰ حضرت دے 2 فتوے پیش کردہ جاواں۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا جڑا مولا علی نال بغض و عناد نال لڑے او کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جڑا آل رسول دی تحقیر کرے، آل رسول سمجھ کے تنقیص کرے او بھی کافر ہے۔ فرمایا سید زادہ ہوئے لیکن او اگر سنی نہ بھی ہوئے او عقیدہ او دا ٹھیک نہ اے لفظ نے عقیدہ ٹھیک نہ بھی ہوئے بے شک، لیکن او دا عقیدہ کفر دی حد تک خراب نہ ہو، کافر نہ ہوئے، کافر نہ ہوئے، عقیدہ دے لحاظ نال ٹھیک نہ بھی ہوئے تو دا احترام ختم ہوندہ۔ اور فرمایا جدو کوئی کسے قاضی کو رسول اللہ دی اولاد دا سید زادہ آ جائے، مجرم ہوئے، گناہی ہوئے، اور سان مندے پوچھ دیں جی سید گناہ کرے، پھر سنو اعلیٰ حضرت دا فرمان، آپ نے فرمایا سید زادہ ہوئے، گناہگار ہوئے، مجرم ہوئے، او دا جرم ثابت ہو جائے اور قاضی دے جج دے دربار وچ کھڑو جائے، گرفتار ہو کے قاضی نے سزا جزا دینی ہے،
قاضی نے فیصلہ کرنا ہے آل رسول دے بندے دا جرم ثابت بھی ہو جائے تے جج انہوں سزا ضرور دے وے، سزا تو مستثنا نہیں، لیکن انہوں انج سزا سمجھ کے نہ دے وے کہ مجرم ہے تو میں انہوں سزا دے آ رہا، بلکہ اے نیت رکھ کے سزا دے وے اے رسول اللہ دا شہزادہ ہے، اے دے گندگی پیروں تے لگ گئی ہے جرم نال، میں وہ صاف کر رہا۔ یہ اعلیٰ حضرت دے گلاں میں تسی بھول گئے، ایویں ادلے بھی بھول گئے۔ المحند المفند 70 علماء دیوبند دے دستخط نے، اور جدے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دے بھی دستخط موجود نے، مولانا طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، اور اے مولانا فضل الرحمان دے والد صاحب مفتی محمود صاحب، اور ہن تک دے تمام مفتیان سرفراز خان صفدر تک لوگاں دے دستخط موجود نے، مولانا رفیع الدین محتمم دارالعلوم دیوبند 70 علماء دے میرے کو پئی المحند المفند جڑا لکھ دے نے، تصدیق لکھی کہ کتاب ساڈے عقیدے دی کتاب ہے، ساڈے عقیدے دی کتاب ہے، او دے سوال نے 26 سوال، انہاں جو ایک سوال ہے وے کہ تسی مکتبہ فکر دیوبند دسو کیا قبراں والیاں تو فیض لبدا ہے، تے جواب کی لکھیا جدی تصدیق ہے، انہاں کہا ہاں اللہ دے ولی زندہ ہون تے انہاں تو فیض لبدا ہے، انہاں دیاں سینیاں تو بھی فیض لبدا ہے، انہاں دیاں قبراں تو بھی فیض، اڑا دیو سب کچھ۔ تے جڑا استاد ہے مکتبہ فکر دیوبند اہل حدیث اور بریلوی تین گھر اتھوں نکلے، ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث، فتاوی ثنائیہ، فتاوی ثنائیہ جڑا اج بھی اہل حدیث بڑا جڑا قابل قبول ہے اور مقبول ہے، فتاوی ثنائیہ اج بھی اودے تے عمل کیتا جاندا ہے۔ ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث اور فتاوی ثنائیہ پوچھا گیا دسو دیوبندی تے دیوبندی تے اہل حدیث کیویں بنے، فرقے کیویں بنے برے صغیر وچ، انہاں گیا جی ایک استاد ایک ہی ہے جدا نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے ایک شاگرد سید نذیر حسین محدث نے، انہاں نو منن والے اہل حدیث ہوئے، اہل حدیثیت دی بنیاد اتھوں آئی، اور دوسرے شاگرد مولانا احمد علی سہارنپوری ہے، دیوبندی سارے انہاں دے شاگرد نے، یعنی دو شاخاں ہوئیاں شاہ ولی اللہ تو، شاہ ولی اللہ دا ایک شاگرد سید نذیر حسین بانی اہل حدیث دا برے صغیر ہے، اور شاہ ولی اللہ دے دوسرے شاگرد احمد علی سہارنپوری بانی نے مکتبہ فکر دیوبند ایتھے برے صغیر ہے۔ احباب سوا کار پتہ لگا دیوبندی ہوئے اہل حدیث ہوئے شاہ ولی اللہ تے دعا گھران دا استاد شاہ ولی اللہ، ہون آ جاؤ بریلوی امام احمد رضا خان بریلوی دے دادا استاد نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ دے شاگرد بھی نے، اور شاہ ولی اللہ دے بیٹے بھی نے، اور شاہ ولی اللہ دے سجادہ نشین بھی نے، تروے گھروں تھے آ کے اور شاہ ولی اللہ نے کر دئیے تو سنیہ کو حدیث دی سند کو نہیں رہ جانی، اسناد حدیث اہل سنت اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب دیاں شاہ ولی اللہ تے جاندی برے صغیر دے تمام علماء دی احباب سواگار، تو تروے گھر جا کے شاہ ولی اللہ تے کٹھے، تے شاہ ولی اللہ دا میں دلیل دین دی نہیں لوڑ، ساری جیڑی کتاب مرضی جے پھول لو، اہل حدیث دی دیوبندیاں دی بریلوی دی شاہ صاحب دیاں اپنیاں کتاباں تو انہوں لب جائے گا۔ شاہ ولی اللہ دے والد دا نام شاہ عبدالرحیم، کی نام ہے شاہ عبدالرحیم، تو شاہ عبدالرحیم فرمائے دینے کہ میں ایک دیں گیا قطب الدین بختیار کاکی دے مزار تے۔ قطب الدین بختیار کاکی کون ہے؟ چشتیاں دا بابا فرید دا مرشد ہے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری دا مرید شاہ است حسین، خواجہ صاحب فرمانا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ اس معین الدین چشتی دے مرید دے دربار تے ٹھیک ہو گیا گئے، اور میں اس تو حوالہ دیتا ہر کتاب میں موجود ہے، کوئی نہیں لبے گی جڑی نہ ہو، ہر گھر دی سارے دا استاد شاہ عبدالرحیم آندن میں گیا قطب الدین بختیار کاکی دے مزار تے چشتی دے تے میں مراقبہ کیتا تے میرا قطب الدین دی روح نال رابطہ ہو گیا، جدو میرا قطب الدین دی روح نال رابطہ ہویا تے میں آگیا حضور کنو آکیا روح نو قطب الدین دی نو با حضور دعا کرو اللہ میں نو بیٹا دے میں، اور میں ایک حوالہ دے چھنا ارواح ثلاثہ جی موجود ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دی لکھی کتاب ہے، کوئی نہیں نت سے گائے دے تو
ہر جگہ دے لب جائے گا۔ اچھا میرا رابطہ ہو گیا تو میں قطب الدین بختیار کو شکاکی نو کیا کیا؟ قبر والے نہ کیا نا، روح نو آکھیا، جسم بھی نہیں۔ یہی تے اسی روندے پے ہیں، اور کی آدھے ہیں؟ روح نو آکھیا کہ دعا کرو اللہ میرے بیٹا دے وے، بیٹا تے اللہ ہی دینا ہے نا، دعا ہی ہو سکتی، یہی گل ہے، اس تو علاوہ اور کوئی گل نہیں۔ تے حضرت بختیار شکاکی دے روح نے مینا کیا ہے، شاہ عبد الرحیم تیرے واسطے میں دعا کی کرنی ہے، تیری بیوی حاملہ ہے، دی پیٹ ہے بچہ ہے۔ میں حیرائے پڑھ کے حیران ہو گیا، میں کہا واہ سبحان اللہ، آپ شاہ ولی اللہ دے پیو نو گھارے چران دیا نہیں پتا میری بیوی حاملہ ہے، میری قبر والے قبر ہی پتا ہے، میرا قبر والا قبر ہے، روح جان دی ہے حاملہ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا شاہ عبد الرحیم تیری بیوی دی حاملہ ہے، وہ دی پیٹ بچہ ہے، اور وہ بیٹا ہوئے گا اور ولی اللہ ہوئے گا، اور وہ دا نام میرے نام تے رکھ دیں۔ اور ایک اور دلیل دین لگا ہے تھی، چھڑ کے خلاف مانو، جاؤ چیک کرو شاہ ولی اللہ دا نام کی ہے۔ شاہ ولی اللہ مشہور ہو گئے کیونکہ قطب الدین نے آخیا ولی ہوئے گا، لیکن نہ کیے قطب الدین۔ شاہ ولی اللہ دا اصل نہ کیے قطب الدین۔ تے جاؤ پوچھو کیوں ہے؟ اس واسطے کہ قبر والے آخیا تیرا پتر ہے تے ولی ہونا دا نام میرے نہ تے رکھی، تے سمجھ آئی؟ اب ایسی وقت شاہ عبد الرحیم واپس آئے تے گھر دن پوچھا بھائی گل میں پتہ لگی ہو کہ ہاں میں حاملہ میاں، پھر اللہ بیٹا بھی دیتا تو دا نام ہی با وصیت قبر والا، صاحب قبر دی وصیت، با وصیت صاحب قبر، آپ دے قبر والے دی وصیت تے نا شاہ ولی اللہ دا قطب الدین رکھیا گیا انہاں دے نام۔ احباب زیوکار پھر تے قطب الدین جڑا نا رکھایا شاہ ولی اللہ دا تے مڑ پیو ہی مشرک ہو جانا ہے یار۔ تے شاہ ولی اللہ صاحب کدے جان گے جڑے آپ آندے میں قطب الدین دی دعا قبر والی دی دعا دا جمیا، مڑ شاہ ولی اللہ نہیں مشرک ہون گے؟ تے مڑ شاہ ولی اللہ مرید بھی اپنے ابے دے نے تے شاگرد بھی اپنے ابے دے نے، روحانیت بھی ساری ابے اوراں تو لئیے، مڑ جاؤ گے کتے سارے مرو گے، مرو نہیں دے وے کیا کرو فتوے دین لگیا، ایک کتھے جا لگے گا، تو اڈے تے ہی لگے گا، اپنا منہ ہی گندہ ہو جائے گا، کیوں پیٹ چاہ کے ننگا کر دے ہو؟ تو اس واسطے قبر والے کول جا کے اللہ دے ولی کول، ہر قبر تے سی جاندے قبرہ چٹن والے اسی نہیں ہاں، اوتھے جانے ہیں جتھے اللہ دا ولی ہوئے، اور اوتھے جا کے لوگاں دا جانا۔ اور میں اگر کدی ٹائم ہویا یہ تساں کہندے میں کتب ساریاں چاہ لیا مانگا، اس گل نو اہل حدیث بھی منن گے، امام قیم اہل حدیث دی بنیاد ہے، امام قیم تک میں تانوں ثابت کر کے دے سکنا کہ قبر والیاں کولوں فیض لبدا ہے۔ مکتبہ فکر دیوبند اہل حدیث سارے مندے نے کہ قبر والیاں کولوں فیض لبدا ہے، لیکن انہاں نو اللہ مننا اے نہیں ہر شے او دے سکدے یا اپنے کولوں دیندے نے، اللہ دی عطا نال منگنا اللہ کولوں ہے، لینا اللہ کولوں ہے، اللہ تو سوا کسے تو لیا جا سکتا نہیں۔ میں عرض کرتا پیا کہ شائبہ بھی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ ویکھو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم ہو گیا نہیں، میں بس کس ٹائم اثر کر پڑھان دے جی، نہیں یاد تھوڑا گھٹ کرو نا، لوگاں گھروں گھری بھی جانا، دور دراز تو کتو بیچارے کما لیے تو آپ آئے کی ٹائم ہے جی 5 بٹ ٹھیک، میں اور 5-7 منٹ ہی ختم کرا تھا آگے اذان۔ احباب سی وقار تسی اندازہ لاؤ فتح مکہ ہوندی ہے، فتح مکہ تو پہلے اللہ دے نبی کعبے علموں کر کے نہیں پڑھتے نماز، فتح مکہ ہوندی ہے تے ایک شخصیت نو میرا نبی آندا ہے کعبے دی چھت تے کھڑو تے اذان آکھ، اور اس چیز نو کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، حتیٰ کہ وہ ذاکر نیک تک بھی مندے نے اتھینٹک روایت ہے کہ کعبے دی چھت تے کھڑو کے بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان آکھ۔ اب آپ اسی وقار کیوں اساں تے صرف ایتھے لا چھڑی نا، ویکھو جی بلال دا بڑا شان ہے، حضور دا عاشق ہے، کعبہ دے پیراں تھلے، یہ گل ٹھیک ہے، ایک گل تے اختلاف، یہ حضور دے غلام دا شان ہے، اللہ دا نبی آندا کعبے دی چھت تے اذان آکھ،
لیکن دوجی گل جڑی جس مقصد واسطے بلال نو چھاڑیا گیا، ایک تے اے دسنا اللہ نہ کالا ویندا ہے تے نہ گورا ویندا ہے، نہ رسول ویندا ہے، نہ سردار ویندا ہے تے نہ غریب ویندا ہے، او تے دل ویکھدا ہے، سمجھ آئی؟ وہ تے عمل ویکھدا ہے۔ تو دوسرا اس واسطے بھی آ کہ پتہ لگ جائے کہ نبی دے غلام دا مقام کی ہے۔ تے تیجی جیڑی بڑی گل ہے کہ اسی سجدہ پہ کر دیا ہے کعبے ال، اور قیامت تک لوگاں کرنا سجدہ کعبے ال۔ غلط فہمی جہلیت تو کوئی انہوں اپنا الہ نہ مان لوے، کوئی یہ نہ سمجھ لوے ساڈا سجدہ کعبے نو ہے، کوئی یہ نہ سمجھ جائے ساڈا سجدہ کعبے نو ہے۔ اللہ دے نبی نے بلال نو اتے کھلار کے اذان دیوا کے دسیا، لوگو کعبہ تو اڈا قبلہ نہیں ہے، سوری کعبہ تو اڈا قبلہ تے ہے وے، الہ نہیں ہے، الہ او ہے جنہوں تسی سجدہ کر دے ہو، کعبے نو سجدہ نہیں ہے۔ منہ کعبے والے قبلہ کعبہ ہے لیکن سجدہ الہ نو ہے، اللہ نو ہے، تے جڑا اللہ ہوئے او دے اتے کدی کوئی کھڑوتا اللہ اتے کدی کو کھڑو سکتا ہے، جرت کرتا ہے، جنہوں اللہ مان لوے اپنا او دے اتے کھڑوندا نہیں، جدے اتے پیران سمیت کھڑو رویے پیران دیئے تلیاں رکھ کے اللہ نہیں ہوندہ۔ دسیا میرے نبی نے قبلہ اللہ کعبہ اللہ نہیں، او دے منہ ہے قبلہ ضرور ہے، اللہ نہیں ہے۔ سجدہ کنوں ہے؟ کعبے نو نہیں، اللہ نو ہے، سجدہ اللہ نو ہے، اللہ تو سوا کسے نو۔ طواف بھی صرف کعبے دا ہے، اللہ دی عبادت ہے، کسے ہوئے ہون بندے پیر درباراں دے بھی طواف بجائی ہوندے، جے ہاتھ پہ جانے دے امام حسین دے زلجناہ دا بھی طواف کیتی ہوندے، ہون دے میں ویکھیا ہو جتے ذریعہ بن جاندیاں نے انہاں دا بھی طواف خدا را نہیں، نہ گھوڑے دا طواف ہے، نہ زری دا طواف ہے، نہ کسے دے دربار دا طواف ہے، نہ کسے ولی دا طواف ہے، نہ کسے انسان دا طواف ہے، نہ کسے دا سوائے کعبے دے کسے دا طواف۔ اے اللہ دی عبادت ہے، خدا رائے دے تو بچ جاؤ، اے دے تو بچ جاؤ۔ عبادت صرف اللہ دی ہے، منگنا میں صرف نہ اللہ تو سوا کسے تو منگیا جا سکتا ہے، نہ کسے دی عبادت کیتی جا سکتی ہے۔ اے جڑا وسیلہ ہے یہ موجود ہے، لیکن ہر شے وسیلہ ہی نہ بنا لو، میں نماز نہیں پڑھنی میں نے وسیلہ بڑھا ہے، میں تو کہیں یہیں تے ویکھے او جی میں ایڈے پیر دا مرید ہوں نماز پڑھا۔ میرا ایکو سوال ہے، کیڑا تیرا پیر امام حسین تو بڑھا ہے؟ جدو تیرے دماغ وچ خناس آ جائے نا میں ایڈے پیر دا مرید تو نماز پڑھا، پھر ذرا غور کری کیا امام علی مقام تو بڑھا؟ جنہیں سجدے سر کٹا کے دسیا نماز کڈی ضروری ہے۔ دوستہ نماز معاف ہوندی تو امام علی مقام نو ہوندی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا 1450 میل کربلا تو دمشق گئیے آل رسول قیدی ہو کے، جیسی آکھیے چاہ نا قیدی ہو گئے کئی آندے ڈیڈے مروڑ اٹھ جانے، وہ قیدی کیوں کہتے وہ تو انہوں کی تکلیف ہے بھائی؟ میں ایک سوال پوچھدا، میں حیران ہو جانا ایمانہ ذہنیت تو بس تسی یزید نالو یا رسول اللہ دی اولاد نالو تو کہنا۔ امام احمد رضا بریلوی نو پڑھو، احمد رضا بریلوی اندر قیدی کر کے لے کے گئے۔ مولانا عثمانی نو پڑھو دیوبند تو اندر قیدی کر، میں تو انہوں اہل حدیث تے کٹ دینا۔ دوسری گل دنیا دا ایک اصول ہے، احباب ذی وقار رسولہ تو نہ نکلے کرو، جی تو سویرے منہ تے چنڈ پاؤنی ہوئے انہوں پڑھو سمجھا کرو، میں جھوٹ بولنے نال گزارا ہونا نہیں۔ دوستو میں نے دس دیو، لوگ کدی اللہ نہ کرے کدی بھی کسے نال وقوع ہوئے، لیکن تسی سیانے مندے ہو کسے دے بندے مردے ویکھے اسے قتل ہوندے ویکھے اسے، کدی مائیاں لاش چھڑ کے گئیاں نے؟ آل رسول دیاں لاشاں بے گورو کفن ہون تے سید زادیاں تو دمشق دشمن دے دربار وچ وگ جان، ہے عقل تسلیم کردا تہاڈا؟ چلو میں آنا یار مندے نہیں ہوندی، پر جی سید زادیاں ٹور جاندیاں مدینے مڑ بھی میں مندہ گھبرا کے اپنے گھر نو چلیاں گئیاں دشمن دے دربار وچ، بے گورو کفن لاشاں چھڑ کے تے آل رسول دیاں بچیاں جانے مذاق نہ بڑھاؤ رسول اللہ دے گھر مڑ اور جواب گونی نہیں ہوندا تے مینوں مڑ اکثر او نہیں جی واقعہ ہویا پر اے نا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟
جڑا ظلم ہویا سیرت نال ہی پیار ہوندا ہے، جدے نال ظلم ہوئے گا اودے نال پیار کران گے، جڑا ظالم ہوئے گا اودے نال نفرت کران گے۔ ظلم بیان نہیں کران گے تو ظالم دا پتہ کیویں لگے گا، تو مظلوم دا پتہ کدے نال؟ تسی ظالم نال ہو یا مظلوم نال؟ ظالم دا ظلم لکانا بھی ظلم ہے، بلکہ وہ بھی ظالم ہے قتیل جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ احباب زیور میں حیران، اچھا مڑ میں حیران ہو گیا، ساڈے حضرات ممبراں تے بان والے نہیں، میرے نہ کئی باری گل ہوندی او نہیں جی یہ نہ رسول اللہ دے گھر دی بےزتی ہے، یہ گلاں کریے بھئی ظلم ہویا قید یہ بےزتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی تسی عزتاں دے راکھے بن گئے ہو تے پھر ساریاں عزتاں دے راکھے بنو، مڑ جڑا حضور طائف وچ گئے نے تے وٹے لگن کیوں بیان کر دے؟ یہ تو کوئی نبی دا گھر ہے نا، تو سیدھا نبی ہے نا، اوتھے تسی ممبر تے آدھا گھنٹہ طائف وچ جانا، پتھر لگنا، خون وگنا، انہاں اوباش نوجواناں دی بدتمیزی کرنا، ایک ایک شے حضور دا بہ جانا، پتھر لگنا، مڑ اٹھانا، مڑ پتھر، پوری تسی تقریر کر چھڑ دیو، اوتھے کوئی نہیں تھوڑا احساس ہوندا؟ حضور دے امام بخاری نے وہ جڑی بھی سنا لکھ دیتی اور تسی سواد نہ بیان کر دو، حضور سجدے ہی گئے تو وہ جڑی حضور دے موڈیاں تے آپ دی گردن مبارک تے رکھ دیتی گئی، کسے نہ ہٹائی، اخیر سجدہ کائنات نو گھر پتہ لگا، چھوٹیاں جیاں آپ تشریف لے آئیاں تے آپ نے ہٹائی، وہ جڑی چکی ہوندا ہے گوبر ہوندا ہے نا، اللہ دے نبی دی دھون تے رکھ آگ چھڑ دے ہو سجدے گیا وہ جڑی، تے ایتھے تو نہیں پتہ لگدا بے ادبی ہے، اس گھر دی بےزتی اوتھے لگ دے۔ ساریاں کتاباں کھولو، سیرہ ابن ہشام تو لے گے، جنو جنو دل دے کھولو، چاہے احباب سی وقار پیر کرم شاہ دی زیان نبی نو کھول لو، چاہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دن کھول لو، چاہے دیوبند مولانا نعمانی نو کھول لو، جیڑے نو مرضی نے کھول لو، ساریاں شروع تو لے گے، پہلی سیرہ ابن ہشام تو لے گے، بھری پئیے، جیڑی جیڑی کتاب کھول دے جاؤ گے کہ حضور جدو ہجرت کر گئے تے بعد آپ دی ایک صاحبزادی جیڑیاں نے انہاں نو جزل مکے تو مدینہ ہجرت کرن لگے تے مکے والیاں نے انہاں نو آ کے تے میں وہ لفظ نہیں بیان کردا چنڈا ماریاں، حتیٰ کہ وہ حاملہ انہاں ڈرایا، وہ ضائع ہو گیا، اس حد تک تے ممبران تے بیٹھ کے سٹوری، وہ نبی دی دھی یا تے کو ہے نہیں، تو یا وہ نبی دی دھی تے عزت نہیں، اس لیے نہیں نہیں یہ دین کے لیے ہوا تھا، جو دین کے لیے ظلم ہو وہ بتانا چاہیے، وہ عزت ہوتی، بےزتی نہیں ہوتی، تو کربلا دین نا، یہ دین کے لیے ظلم ہو وہ بےزتی یہ اللہ کے لیے ہوا تھا، تے کربلا والا سارا معاملہ اللہ واسطے نا، پھر اونج دسو بھائی مانو، اونج دسو آلے رسول نال تکلیف ہے، جڑی اندر دا بغض سے کٹ کے باہر رکھو، بھائی مانی مت کرو، اے او گھرانہ ہے جڑا 1450 میل قید ہو کے سید زادیاں گئیاں، اے او گھرانہ کھولو ساریاں دیاں ساریاں کتاباں، بما امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ میں وکھاما، امام زین العابدین نو آپ نو بیڑیاں لا کے اور ہتھکڑیاں لا کے تے پھر گال دے وچ ایک پتھر توق بن دیتا گیا کہ سر اتانا چاہ سکیں، سر تھلے کر کے سید 1450 میل قید ہو کے پیدل دمشق گیا ہے، پر میرے بابا دی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، یہ تک ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور امام زین العابدین فرمائے نے، آپ فرمائے نے 1450 میل دے سفر ہے، میری پھپھی زینب دی تہجد بھی قضا نہیں، اندازہ لا پچھے جوان قاسم ورگے، علی اکبر ورگے، عباس ورگیاں دے بازو کٹے ہون، علی اکبر اور قاسم ورگے جوان شہید ہوئے ہون، احباب زیوکار علی اصغر دا سر نیزے تے اگے ہوئے، شبیہ رسول علی اکبر دا سر اگے ہوئے، حضرت امام حسین علیہ السلام دا سر نیزے تے ہوئے، قبرہ پچھے بے گورو کفن بغیر سر دے تن جڑے نے او کربلا چون، لیکن اس حسین دی بہن نو سلام ہے، اس سید زادی نو سلام ہے، پرسو انہاں دی ولادت با سعادت آئی سیدہ زینب سلام اللہ دی،
تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اس نبی دے نواسی نو سلام ہے، میرا سلام عقیدت ہے. جوان بھرا دا سر اگے، بھتیجے دا سر اگے، بیٹیاں دے سر اگے، پیچھے چھڑ کے بے گورو کفن جسم. لیکن نماز قضا نہیں ہوئی. نماز چھڑ تہجد بھی 1450 میل جانے نو قضا نہیں ہوئی. یہ ہے آل رسول، یہ ہے آل رسول. جنہ دی تہجد بھی قضا نہ ہوئے، اے وہ ہے آل رسول. جڑا امام زین العابدین گالے توق پا کے بھی 1450 میل بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں نال ٹرندا جائے، لیکن نماز قضا نہ ہوئے. پتہ نہیں وہ کتھوں جنب ہے جڑے انہوں نماز، جڑے اندر نمازاں دی ضرورت نہیں. احباب سوا کا رست بغیر گزارا نہیں ہے. نماز تو بغیر گزارا، اللہ دے حکمہ تو بغیر گزارا. اللہ دے حکم نو بھننا بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین دے زمرے شوندا ہے. احباب زوکار او بھی جواب دے ہوگے اللہ دے حکمہ نو نہ بھنیا جے، اللہ دے نبی دے فرمان نو اپنے تو دور نہ کریا جے، اللہ دے نبی دی سنت نو اپنے تو جدا نہ کریا جے. اگر اللہ نو راضی کرنا جے اللہ تے رسول نو راضی کر لو، اللہ دے حکمہ دا خیال کر لو، ماڑیاں لوگاں دا خیال کرو. کسے غریب نو پانی پیا دیتا کرو، آ جاوے تے اپنے نال منجی تے بہا لیا جے، اللہ راضی ہو جائے گا. تے جے کو غریب نو ٹھوکر مار دیو گے ایمان نال اللہ رنج ہو جائے گا، اللہ رنج ہو جائے گا. پھر بچن والی گنجائش کوئی نہیں لبے گی. احباب زیوکار ہور کوئی در نہیں لبے گا. ایک ماڑے دا خیال کرے آجے، غریباں دا خیال کرے آجے. میرے کریم دی آخری وصیت جدو ملک الموت آقا دی جان قبض کر رہے ہے، او تو میرے نبی دی آخری وصیت فرمایا اے امت نماز نہ چھڑے آجے. آخری وصیت میرے کریم دی، تاڑے تو میرے کریم دی. فرمایا میری امت نماز کتے گئی امت، اور اے میری امت اپنے جڑے متحد نے انہوں نے اچھا سلوک کی رہا ہے. اسی اپنے متحدہ نال اچھا سلوک، اسی نہ سدھا نہیں سدے یار، نہ پٹھا سدے، وگاڑ کے سدے، نہ سدھا نہیں سدے. کسی نال پیار کرنو، غریب نال چنگی گل کرنو نہیں تیار. اخلاقیات کتھے گئیاں؟ کوئی کسی نال اچھا بولن نو تیار نہیں. جتھے جیڑا چپڑاسی بھی با اختیار ہے دوجہ دی بے عزتی کر کے تسکین محسوس کرتا نہیں. لوگاں دی عزت کر کے دل نو سکون دیو، لوگاں دا خیال کر کے دل نو سکون دیو. یتیماں دا ساتھ کر کے، غریباں دا بیواہ جڑیاں نے انہاں دی مدد کر کے، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ کے، مسکیناں دا خیال کر کے تے پھر اللہ نو منا لو. کسی یتیم دا خیال کرو اللہ راضی ہو جائے گا. احباب زیوکار سڑک تے جانے پتھر پہ چاہ دیو اللہ راضی ہو جائے گا. کسی نو سیدھا رستہ دکھا دیو اللہ راضی ہو جائے گا. کسی نو سادہ پانی دا گلاس پیا دیو اللہ راضی ہو جائے گا. کسی نہ زبان نال سونا بول لو اللہ راضی ہو جائے گا. کسی بیمار دی تیمارداری کر لو اللہ واسطے اللہ راضی ہو جائے گا. کسی غریب دے جنازے نال ٹر جاؤ. امیر دے جنازے نال ہزارہ لوگ ہوندے نے، غریب دے جنازے نال 5-7 بندے ہوندے نے. کسی غریب دے جنازے نال اے ویکھ کے رل جاؤ غریب دا جنازہ ہے، میرے نبی دا امتی ہے، میرے اللہ دا بندہ ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے گا. کسی تے جے وکھاڑیاں نال ہی جنازے نال جانا جے تو پھر اللہ دا معاملہ نہیں، اس بندے دا تے تہاڈا معاملہ ہے. کسی غریب دا ساتھ کر لو، کسی مسکین دا پیار، کسی یتیم بچے دے سر تے ہاتھ رکھو اللہ راضی ہو جائے گا. کسی نال زیادتی نہ ہون دیو اللہ راضی ہو جائے گا. کسی مظلوم دا ساتھ کر لو اللہ راضی ہو جائے گا. سچ بول لو اللہ راضی ہو جائے گا. رزق حلال کما کے اپنے بچیاں نو کھوا لو اللہ راضی ہو جائے گا. احباب زیوکار اللہ تے رسول دا طریقہ لے لو، اللہ دا حکم تے نبی دا طریقہ اپنا لو اللہ راضی. تے یہ نہ کرو گے نہ پیر کم دینے، نہ فقیر کم دینے، نہ تانوں وسیلے کم دینے، نہ تانوں مال کم دینے. خدا را دین نو سمجھو، اللہ تو سوا حل کوئی نہیں. اللہ دے حکمہ دی پابندی ساڈے ذمے میں، اس تو بغیر حل کوئی نہیں. انہاں پیراں نو اللہ دا شریک نہ بناؤ. وہ اللہ دا شریک نہیں ہو سکتا جڑا ختم ہو جان والا ہے. اللہ وہ ہے جڑا ہاں ہے اور رانا ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے.
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اور کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون۔ اہلی دا مشکل کشا بھی اللہ، اہلی دا حاجت روا بھی اللہ، اہلی جدے کے سجدے سر رکھے ہو بھی اللہ، حسین دا حاجت روا بھی اللہ، حسین دا مالک بھی اللہ، حسین نو دین والا بھی اللہ، حسین جدے کے سر سجدے رکھے ہو بھی اللہ، حسن دا مالک بھی اللہ، میرے کریم مصطفیٰ کریم دا مالک خالق عطا کرن والا الہ اللہ۔